میرے دوستو، ہم جان چکے ہیں کہ روم کا پھیلاؤ کیسے ہوا۔ اس پھیلاؤ کے ہم نے 4 درجے کیے۔ دوسرے درجے تک روم نے اپنے لوگوں کے لیے آسانیاں پیدا کی اور وہاں پر یونان کی طرح کی اشرافی جمہوریہ موجود تھی، لیکن غلامی کی روایت جو کہ سسلی سے زراعت پیشہ لوگوں سے شروع ہوئی تھی وہ تمام جگہوں پر در آئی تھی، اور ایک وقت میں تو غلام ہی سب کچھ کرتے تھے، حتیٰ کہ بچوں کو پڑھانا، کتب خانوں کی تنظیم، شاعری سب انہی کے کنٹرول میں تھی۔ لیکن ان کی حالت بہت زیادہ خطرناک حد تک گر چکی تھی۔ کئی غلاموں کو تو کام شروع کرنے سے پہلے جانوروں کی طرح مارا جاتا۔ سپارٹیکس کی مشہور بغاوت بھی، جو کہ چند جنگجو غلاموں کی وجہ سے شروع ہوئی تھی، لیکن زیادہ نظم نہ ہونے کی وجہ سے اسے ختم کر ڈالا گیا۔ جب کسی بھی سماج میں ایسی صورتحال ہو تو اس کا زوال مقدر بن جاتا ہے۔ یہی روما کے ساتھ ہوا۔ طاعون کی وبا نے تو روم اور چین دونوں تہذیبوں کو ہلا ڈالا۔ مختصراً روم میں لوگوں کی طرز بود و باش تمام عرصے میں بہتر نہیں رہی۔ اگر ہم اسے یونان کی ریاستوں سے موازنہ کریں تو روم نے بہت کم فلاسفرز پیدا کیا۔ روم کا زیادہ تر کاروبار سلطنت زراعت پیشہ افراد پر مشتمل تھا، جو کہ قدیم روم کی ریڑھ کی ہڈی تصور کیا جاتے تھے۔ لیکن پیونک جنگوں کے بعد صورتحال تبدیل ہو گئی اور اب غلام کسانوں کا رواج ہوا۔ خود سپارٹا میں تو ہاتھ سے کام کرنا ہار سمجھا جاتا تھا۔